इस वक्त जो आप तबाही देख रहे हैं ये 2010 में दरियाए सवात के मुंह के ऊपर और उसके किनारों के ऊपर लोगों की इलीगल इंक्रोचमेंट के नतीजे में सामने आई। अगर दरिया के पार्ट को उतना ही चौड़ा रहने दिया जाता जितना दरियाओं के पार्ट को होना चाहिए, अगर इंसान की लालच ने, इंसान के तमे ने, हुकूमत की नाअहली ने, इंतज़ामी कमज़ोरी ने दरिया के किनारों को तंग करके ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा ना करवाया होता तो शायद हालात आज के वो ना होते जो इस वक्त आपने थोड़ी देर पहले देखे। जब चलते हुए दरिया के ऊपर आप दीवारें बना देंगे, जब कुदरती तरीके से जो काम होते हैं उनको आप रोक देंगे तो नतीजा यही निकलता है। नतीजा निकलता है तबाही के अंदर, नतीजा निकलता है लोगों की ज़िंदगियों के ख़ात्मे के नतीजे में, लोगों के बिजनेसेस और पैसे के ज़िया के नतीजे में। ये वो सबक है जो पाकिस्तान की रियासत ने बहुत अरसे नहीं सीखा। सवात के अंदर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो महसूस ये हुआ कि पाकिस्तान की रियासत और उसके इदारे और सियासी जमातें मिलकर उन्होंने आखिरकार ये तय कर लिया है कि माजी में हमसे जितनी भी कोताहियाँ हुई वो अपनी जगह पर, लेकिन इस मामले को हमने निपटाना है, वरना पाकिस्तान की रियासत का वजूद जिस तरह पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर ने सोचा था वैसे कायम नहीं रहेगी और इस रियासत के अंदर जो रहने वाले हैं वो भी एक जबर के ताबे ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन सवात के ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद बहुत सी अहम फेजेस ने इस तमाम अमल को मुकम्मल करना था। तालिबान को सवात में से निकाल देना और उसके बाद यहाँ पर एक नॉर्मल ज़िंदगी को रिस्टोर करना, एजुकेशन के इदारों का चलना, ब्रिजेस का बनना, तामीर के काम का शुरू होना, पुलिस इंतहाई मौसर अंदाज से उसका काम करना, मोहल्लों के अंदर आपने अमन कमेटियों के साथ साथ उसालियाती कमेटियों के साथ साथ आपने मुकामी इनफॉर्मल लश्कर बनाए। इसके साथ तीसरे टियर की एक पुलिस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आप इनके पास असला देखें तो जदीद असला है और ये चुस्त भी नज़र आते हैं। ये वो तमाम काम हैं जो किसी भी रियासत को नॉर्मल हालात के अंदर करने चाहिए। सवात के अंदर पाकिस्तान की रियासत ने ये काम नहीं किए, जिसका नतीजा उस ऑपरेशन की सूरत में भुगतना पड़ा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है नाज़रीन कि अगर इतना बड़ा जबर किसी इलाके में हुआ हो तो उसके बहुत से देरपा और दूररस नताइज मुरतब होते हैं। उस इलाके की सकाफत के ऊपर, उस इलाके के लोगों के जहन के ऊपर ये नुकसानात नक्श हो जाते हैं। ये बड़े गहरे ज़ख्म हैं जो अदाद शुमार की खूबसूरती के बावजूद आप छुपा नहीं सकते। सवात के अंदर अगर आप इस वक्त जाएं तो आपको 4 किस्म के डिस्टिंक्ट चैलेंजेस नज़र आते हैं। पहले चैलेंज का ताल्लुक उस अमल को रिवाइव करना है जिसके लिए सवात मशहूर था, यानी टूरिज़म। आपने ऑफिशियली बहुत कुछ सुना होगा। हम आपको सवात के अंदर लिए चलते हैं और वहाँ पर लोगों की बात सुनवाते हैं तो उनके ख़्याल में सवात की वजह शोहरत, जिसकी वजह से इसकी हसीन वादियाँ, इसके दरिया, इसके नदी नाले, इसके पहाड़, इसका मौसम, इसके लोग और इसके 20 रंग दुनिया भर में मशहूर थे। ये एक सकाफत का मरकज़ भी था और फिल्म इंडस्ट्री का हब भी था। ये उन इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो पश्तून कल्चर की एक ख़ास ज़ाविये से अक्कासी करते हैं। प्राउड पश्तूनों का इलाका भी था लेकिन इंतहाई पुरअमन था। क्या वो ट्रस्ट रिवाइव होगा या नहीं होगा, सवात की टूरिज़म इंडस्ट्री के हवाले से आपको हम इस अहम मामले का तज्जिया करके दें। दुनिया के बहुत से ममालिक तरह तरह के तरीके अपनाकर तमाम लोगों को ये बावर करवाते हैं कि उनके यहाँ पर कितना अमन है। टूरिज़म के ज़रिए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी आपको और मुझे ये कन्विंस करने के लिए बतलाते हैं कि हमें उनके मुल्क क्यों जाना चाहिए। तुर्की हो या मिस्र, बरतानिया हो या स्विट्ज़रलैंड, हर कोई अपने मुल्क के अंदर टूरिस्ट को बुलवाना चाहता है। मुल्क के अंदर मईशत भी चलती है, मुल्क का नाम भी बड़ा होता है। सवात पाकिस्तान के टूरिज़म की रीढ़ की हड्डी थी। इस रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की ज़रूरत है। बहुत सा काम हो चुका लेकिन बहुत सा काम करने को बाकी है। आइए पहले एक मुस्बत तज्जिया सुनते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि स्वात ज़माना कदीम से टूरिज़म का एक मरकज़ रहा है। यहाँ हिंदू शाही के लोग भी आते थे, उस दौर के सियाहत के लिए यहाँ पे आते थे।
پھر بدھزم یہاں پہ فروغ پایا، کیونکہ ایک پرامن علاقہ تھا، تو چینی سیاحان ہیمنت سانگ و پاہیان بھی اس علاقے میں سیاحت کے لیے آئے تھے، تو وہ بھی ایک ثبوت ہے اس بات کی۔ الیگزینڈر دی گریٹ بھی یہاں پہ 6 ماہ گزار چکی ہے سوات میں، اور امن کی صورتحال دیکھ کر انہوں نے اس علاقے کو چھوڑا۔ اسی طرح یوسف زئی قبائل جب اس علاقے میں آئے نا تو انہوں نے ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کی یہاں پہ، باوجود یہ کہ قبائلی لوگ تھے، لیکن انہوں نے حکومتیں یہاں پہ بنائی، ایک ضابط حیات بنایا، اور پھر ایک اسٹیٹ یہاں پہ بنی۔ 1969 میں یہ علاقہ پاکستان میں مدغم ہوا، اور دنیا بھر سے لوگ سیاحت کے لیے یہاں پہ آتے تھے۔ مگر ہر کوئی یہاں پر خوش نہیں ہے۔ بعض ٹورسٹ کا خیال ہے کہ یہاں پر آمد و رفت میں ابھی بھی مسائل موجود ہیں۔ یہ چاہے جہاں پہ چیک پوسٹ ہے، بندے کو مسئلے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ پیشنٹس ہوتے ہیں، تو یہ جو زیادہ تر چیک پوسٹ ہے نا، ان کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ان سے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے نا۔ وہ لوگ کہتے ہیں یا شناختی کارڈ دکھا، طالبان ایسے تو نہیں ہوتے، وہ جب آتے ہیں وہ ان کو بتا کے نہیں آتے، اور نہ وہ لوگ ایسے آتے ہیں کہ بس ہاں میں طالبان ہوں، یا ہاں میں اس جگہ سے آ رہا ہوں، یا اس جگہ سے، وہ تو آلریڈی ان کو پتہ ہوتا ہے نا۔ بزنس کا پہیہ گھومے گا تو یہاں پر لوگوں کے حالات درست ہوں گے، لیکن بزنس کے پہیے کو گھمانے کے لیے جو کوشش درکار ہے، حکومت وقت شاید اس طرف مکمل طور پر توجہ نہیں دے پائی۔ یہاں کے بزنس کے کرتا دھرتا ان اقدامات کی وجہ سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں۔ ان کو اس نقصان کا بھی اندازہ ہے جو ان کے بزنس کا ہو چکا، اور ان حالات کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ابھی بھی حل طلب ہیں۔ کاروبار اثر یہ ہمیں بہت بڑا دھچکا لگ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ 3 سال میں جو ہمارا بزنس ہے وہ رک گیا تھا، ہمارا صنعت بلاک ہو گیا تھا، ہمارا تجارت سیاحت ہو۔ آپ یہ اندازہ اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ جب ایک بزنس مین کا بزنس 3-4 مہینے اوپر ناگزیر بن جائے، وہ تالا لگ جائے اس کو، تو اس کا جو سرکل ہے روٹین کا، وہ لین دین کا، وہ سارا تو متاثر ہوتا ہے، تو وقت لگے گا ہمارے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے۔ پہلے ہم جب ایک پون کرتے تھے تو 50-60 لاکھ کا ایک کنٹینر مال کراچی اور لاہور بڑی منڈیوں سے آتے تھے۔ اب یہ اندازہ آپ لگا لے کہ اب جب ہم فون بھی کرتے ہیں، ہم اس کو آن لائن بھی کرتے ہیں، جب کھاتے میں پیسے پیمنٹ منتقل نہیں، وہ لوڈنگ نہیں کرتے، ہمارا اعتماد برباد ہو گیا ہے۔ ہمارا جو اعتماد تھا باہر کی منڈیوں میں، آپ یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی صنعت کوئی بینک بغیر وہ لون سے نہیں چل سکتا، بغیر دوسرے کے ایڈجسٹمنٹ سے، دوسرے کے مالی وسائل سے وہ نہیں چل سکتا۔ یہ پیسے ہم سرکل میں چلاتے ہیں، تو جب ہم مثال کے طور پہ ایک چھوٹے سے دکاندار وہ 1 کروڑ روپے اپنا اثاثہ رکھتے تھے، تو 4-5 کروڑ روپے وہ پشاور، پنڈی، لاہور کے بڑی منڈیوں کا اپنے استعمال میں لیتے تھے، وہ کماتے تھے اس پہ۔ وہ اعتماد تو ہمارا نہیں رہا ہے۔ وہ لوگ ہمارے تاجروں کو بھی وہ دہشت گرد کے نظر پر رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے، میڈیا کی مہربانی کی وجہ سے اتنا بھی چرچا ہو گیا ہمارے یہاں کی دہشت گردی کی کہ پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ سوات میں دہشت گردی شروع ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے چھوٹے بڑوں کو بھی، سب لوگوں کو بھی دہشت گرد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہی اعتماد ہمارا نہیں رہا ہے جو اعتماد ہمارا پہلے تھا۔ حکومت وقت سے شکایات بہت ہیں۔ سوات کے اندر جو ظلم ہوا، شاید اس کا مداوع کبھی نہ ہو پائے، لیکن پھر بھی حکومت کو ایک مسلسل ہمدردی کا ذریعہ تلاش کرنا تھا، لوگوں کو اون کرنا تھا، لوگوں کا خیال رکھنا تھا۔ ان کو اگر کمپنسیشن پوری نہیں دینی تھی تو کم از کم ان کی طرف توجہ ضرور دینی تھی، ان کی شکایات کے اوپر کان دھرنا تھا۔ ایسا چونکہ نہیں ہوا، لہٰذا بہت سے لوگ اب بھی بہت بٹر ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے قربانیاں دی تھی، جو ہم نے جدوجہد کی تھی، ہم پناہ گزین بن گئے تھے، ہمارے مائیں بہنیں شہید ہو گئے تھے، ہمارا بزنس، صنعت، تجارت، سیاحت سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومت نے وہ صلہ ہمیں نہیں دیا، اور ہمیں صرف 25,000 روپے پر تنخواہ دیا گیا۔ آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے امداد لانے کے باوجود وہ بجائے کہ وہ متاثرین کو مل جاتے، وہ اسلام آباد والوں کی جیب میں چلے گئے، پشاور والوں کی جیب میں چلے گئے۔ اور یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ 3-4 مہینے ہم وہی لوگ تھے جو ہم میزبانی کرتے تھے ان لوگوں کے، ہم اس کو طعام دیا کرتے تھے، اس کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور یہ ہمارے سب سے بڑی بدقسمتی تھی کہ ہم چلے گئے ان لوگوں کے اشنگر میں، پشاور میں، سوابی میں، اس کی ڈیوڑیوں میں، اس کے کھلے میدانوں میں، اس کے صحراؤں میں ہم اپنے بال بچ کے ساتھ ہم نے زندگی گزار دی، لیکن حکمرانوں نے حوصلہ ہمیں نہیں دیا۔ حکومت نے ہمارے لیے کوئی امداد ہم کو فراہم نہیں کی۔ سب چند رضائیہ، چند ڈبے کی گھی،
تو یہ ہمارا حق تو نہیں تھا. ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جو تاجران، جو صنعت کار، جو تجارت پیشہ لوگ، جو سیاحت والے لوگ متاثر ہو گئے، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اس کو قرضے دینے چاہیے کہ تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. جتنی کنٹینروں پر امداد آیا ہے لیکن ہمارے جم میں سے 25,000 روپے آئے. تو ان لوگوں سے ہم کیا گلہ کر سے، یہ لوگ ہماری خون پر یہ لوگ سیاست کرتے ہیں. اور یہ ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ جب سخت وقت ہمارے اوپر آیا کسی ایم پی آئی نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی، نہ ہماری حقوق کے لیے انہوں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے، نہ ان لوگوں کی امداد کی کمی پر کسی نے بات کرنے کی جرات کی ہے. مگر پھر امید پر دنیا قائم ہے. یہاں پر بزنس کرنے والے امید رکھے ہوئے ہیں کہ حالات دوبارہ خراب نہیں ہوں گے. سیکیورٹی ان کو ایسی مہیا کی جائے گی کہ جس کے بعد طالبان کی تباہی ان پر دوبارہ نہیں آئے گی. ہاں بالکل، سوات میں بالکل سارے دنیا میں انشاءاللہ اتنا امن نہیں ہوگا جتنا سوات میں ہے اب. اور میں چاہوں گا کہ سارے لوگ یہاں آئے اور یہاں کے قدرتی نظاروں کو دیکھے اس سے لطف اندوز ہو جائے. یہ لوگ عوام نے جتنی قربانیاں دی ہے، انتظامیہ نے جتنی قربانیاں دی ہے، تو میرے خیال میں تو دوبارہ وہ حالات نہیں آئیں گے انشاءاللہ.